ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ رب العزت کی آیات مبارکات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایمان کی تعریف آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ عربی زبان میں کہتے ہیں الایمان تصدیق بالقلب و اقرار باللسان والعمل بالجنان یزید بطاعت الرحمن و ینقص بطاعت الشیطان۔ 5 چیزیں ہیں ایمان میں۔ ایمان کیا ہے؟ دل تصدیق کرے، زبان اقرار کرے، اپنے عمل سے انسان اس بات کو ثابت کرے، اور ایمان اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے، شیطان کی اطاعت سے کم ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان ایک سالڈ چیز نہیں ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک عام فہم بات ہے۔ اگر میں اور آپ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا توجہ کریں تو بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایمان کی وہ کیفیت جو مسجد کے اندر ہے وہ مسجد سے باہر نہیں ہے، اور ایمان کی وہ کیفیت جو کسی دینی مجلس کے اندر ہماری ہے وہ دینی مجلس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ایمان کی وہ کیفیت جو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے دوران ہے وہ عام کسی مسجد کے اندر، عام کسی مجلس میں نہیں۔ ایمان کی وہ کیفیت جو امام کعبہ سے ملاقات کے دوران ہے، ایک عام آدمی سے ملاقات کے دوران وہ نہیں ہے۔ ایمان کی وہ کیفیت جو اللہ کا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ہے، وہ کوئی اور بات سنتے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں سب سے پہلی بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ یہ جو ایک عقیدہ ہے نا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اصل بات یہ ہے کہ ایمان ایک سالڈ چیز ہے، ایمان ایک پختہ چیز ہے جس میں کمی بیشی ہوتی نہیں۔ اور کیسی عجیب و غریب بات ہے، ان لوگوں کے نزدیک ایک شرابی، ایک زانی، ایک چور، ایک ڈاکو کا ایمان اور ایک دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن رہنے والے اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرنے والے آدمی کا ایمان برابر ہے۔ یہ بات نہ قرآن و حدیث کے حوالے سے درست ہے اور نہ عقلی طور پر درست ہے۔ عقل بھی اس کی نفی کرتی ہے اور قرآن و حدیث بھی اس کی نفی کرتے ہیں۔ اور یقیناً میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا عجیب سا ہے، اس کا پہلا حصہ سن کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل احد الجنۃ بعملہ، کائنات کا کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ جملہ سن کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اچھا اعمال کی وجہ سے بندہ جنت میں نہیں جا سکتا تو اعمال نہیں کرنے چاہیے پھر؟ اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کا حصول یہ بنیادی شرط ہے، اور جو انسان ایمان لا کر نیک عمل نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ تو یہ میری اور آپ کی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ یہ جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا دعویٰ کریں، یہ رب کائنات کی خاص رحمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت عطا فرمائے گے۔ یہی وجہ ہے جو روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اس کی راویہ ہیں سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
کون ہیں؟ اگر ان کے بارے میں تفصیل سے بات کروں تو وقت ساتھ نہیں دے گا۔ صدیق کائنات کا پورا خاندان اسلام کا محسن ہے۔ دیکھ لیجئے، صدیق کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ کے ساتھی اور موت کے بعد بھی آپ کے ساتھی، اور صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جب آقا علیہ السلام غار ثور میں ہیں تو وہاں پر آپ کی خبرگیری رکھتا ہے۔ چھوٹی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، میری اور آپ کی ماں، جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے محبوب بیوی قرار دیا، اور یہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نام اسماء ہے اور جن کو تاریخ اسلام ذات النطاقین کے نام سے یاد کرتی ہے، دو پٹیوں والی۔ یہ دو پٹیاں کیا ہیں؟ جب ان کے والد اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں ہیں، یہ رات کے اندھیرے میں مکہ والوں سے چھپ کر وہاں کھانا پہنچاتی ہیں۔ تو ایک دن کیا ہوا، جب نکلنے لگی تو کھانے کو باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں مل رہی، اپنی قمیض کی پٹی اتاری، اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس کے ساتھ کھانا باندھا۔ تو ذات النطاقین کا مطلب ہے دو پٹیوں والی۔ وہ دو پٹیاں اس قدر اللہ کو پیارے لگیں کہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس خاتون کا جو لقب ہے وہ ذات النطاقین رکھ دیا۔ فرماتی ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرئ علیہم القرآن، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا، تدمع اعینہم وتقشعر جلودہم، جب قرآن پڑھا جاتا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور ان کے جسم جو ہیں وہ کانپنے لگتے۔ ماضی قریب کی بات ہے، پاکستان فلم انڈسٹری کی ایک لڑکی نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرما دے، بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اسے۔ شو بزنس کی دنیا، آپ کو پتہ، روشنیوں کی دنیا، بڑی شہرت ملتی ہے، لیکن آج کل وہ پورے نقاب میں ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کسی بھائی نے مجھے دکھایا، اس کی ایک جگہ گفتگو تھی، جس نے اندھیرا دیکھا ہو اسے روشنی کی قدر ہوتی ہے، کیونکہ اس نے دوسرا پہلو دیکھا ہوا ہے۔ اس کا ایک جملہ نوٹ کرنے والا ہے، کہنے لگی میں جب قرآن پڑھتی ہوں تو خود بخود میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کس لیے کہ قرآن پڑھنے کے دوران مجھے پتا چلتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ ہم نے تو تبرک کی کتاب بنا دیا نا، ہم نے تو ختم پڑھنے والی کتاب بنا دیا، ہم نے تو مردے بخشوانے والی کتاب بنا دیا۔ اصل قرآن کیا ہے؟ اس قرآن کا اصل حق یہی ہے کہ اسے اس انداز سے پڑھا جائے، اس انداز سے پڑھا جائے کہ انسان اپنے ذہن میں یہ بات لائے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے اور میرا اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں باقاعدہ طور پر ایک باب باندھا ہے، اور وہ باب کیا ہے؟ باب زیادت الایمان و نقصان ہی، باب ہے ایمان کا بڑھنا اور ایمان کا کم ہونا۔ اور میں نے آپ کو اس سے پہلے عرض کیا کہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں آقا میں تو منافق ہو گیا۔ ہمیں کبھی فکر نہیں ہوتی، ہمیں فکر ہوتی ہے کس چیز کی؟ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، کاروبار میں گھاٹا نہ پڑ جائے، سروس ملازمت سے ہاتھ نہ دھلنا پڑ جائے، بچہ بیمار نہ ہو جائے، گھر کے اندر آٹے دال کی کمی نہ آ جائے، لیکن ان لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں تھی۔ فرمایا ہوا کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ حدیث کو سنیے گا۔ فرمایا آقا آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے
ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو یہ کیفیت برقرار نہیں رہتی ہے۔ صحابی اپنی زبان سے بول کر یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے، فرمایا میرے صحابی اس میں گھبرانے والی بات نہیں، تمہاری وہ کیفیت جو میرے پاس ہوتی ہے، اگر یہی تمہاری کیفیت میری مجلس سے نکل کر برقرار رہے تو اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی بھی بدکاری کرنے والا شخص جب بدکاری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی چوری کرنے والا جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جس انسان کے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہے وہ کبھی بھی اس اللہ کی زمین پر کسی انسان کو دکھ نہیں دے سکتا، وہ کبھی بھی اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ ایمان کیا ہے؟ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ۔ ایمان ہے نا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کا کوئی شریک، اور وہی جملہ جو میں اکثر و بیشتر عقیدے کی پختگی کے لیے دہرایا کرتا ہوں، آج پھر دہرا دیتا ہوں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا عقیدہ کو دنیا کا عجیب و غریب عقیدہ نہیں، میرا عقیدہ وہی ہے جو کائنات کی سب سے افضل ترین جماعت یعنی صحابہ کرام کا تھا، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عرش والے کچھ بھی نہیں ہے، بات یاد آ گئی۔ مثال دینے والے مثال دیتے ہیں نا، ایک استاد نے بچوں کو سبق دیا لکھنے کے لیے، اور کیا کہا؟ بیٹا کوشش کرنا کہ اس سبق میں غلطی نہ ہو۔ دوسرے دن بچے آئے، کاپیاں دکھا رہے ہیں، ایک بچہ پیچھے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ استاد جی نے غور کر لیا، نوٹ کر لیا، کہا ادھر آؤ بیٹے، کاپی کیوں نہیں دکھا رہے؟ بچہ رونے لگا اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے استاد جی مجھے سزا نہ دینا، میرے پاس تو غلطیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ استاد نے یہ سنا، داڑے مار مار کے رونے لگا، کہنے لگے بیٹا تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے مجھے سبق سکھا دیا ہے، آج کے بعد میں بھی اپنے رب سے یہی کہوں گا یا اللہ میرے پاس غلطیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہو، اللہ پوچھیں گوئی کی جامع مسجد فاروق میں جمعہ پڑھنے والوں تمہارے پاس کیا ہے؟ ہم کہیں یا اللہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ پوچھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا، یا اللہ صرف ایک چیز ہے، جب تک سانس کی ڈوری برقرار تھی نہ آپ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، نہ آپ کے نبی کی اطاعت میں کسی کو شریک بنایا۔ یہ ہے عقیدہ اور یہ ہے ایمان۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان ہے۔ اور یہ بھی بات اچھی طرح سے نشین کر لیجئے کہ یہ جو ایک نقطہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک رب ایک رسول، اللہ کا شریک کوئی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی مقتدا پیشوا اور رہبر کوئی نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں اس نقطے کے علاوہ کائنات کا کوئی سسٹم، کوئی نظام، کوئی نظریہ، کوئی فقہ، کوئی مسلک، کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کائنات کا کوئی نقطہ لے آؤ،
اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ انسانوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. امت مسلمہ متفق اور متحد ہو سکتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو سکتی. اس چیز کا نام ایمان ہے. اختصار کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے ذرا تھوڑا سا قرآن کی سیر کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں رب کائنات نے کس کس مقام پر ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ایک نقشہ کھینچا. لمبی بات ہے، چند جملوں میں سمیٹتا ہوں. غزوہ احد کے بعد جب مکہ والوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا راستہ نہیں رک سکتا، عرب عصبیت کے نام پر سب لوگوں کو اکٹھا کیا، سارے کے سارے قبیلے اکٹھے ہو کر مدینہ پر چڑھائی کر گئے. قرآن کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب لوگوں نے کہا او مدینے والو اپنا بندوبست کر لو، سارے کا سارا عرب اکٹھا ہو کے تم پر حملہ آور ہو چکا ہے، تو ان کا ایمان بڑھ گیا. کہنے لگے یہ سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا ہے، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کے آ جائے، ہمیں اللہ کافی ہے. فزادہم ایمانا. آگے چلیے سورہ توبہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. جب قرآن کی کوئی سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی وجہ سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. رب کائنات نے پھر واضح طور پر فرما دیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. دنیا میں گروہ دو ہی ہیں، ایک نیکوکاروں کا، ایک بروں کا، جنتیوں کا، جہنمیوں کا. جو جنتی ہیں قرآن کی کوئی آیت آئے، کوئی سورت آئے، سن کر پڑھ کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ ان کو جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں. اسی طریقے سے سورۃ الاحزاب، جس کا نام ہی سورۃ الاحزاب ہے، غزوہ احزاب کے نام پر، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. سنو پاکستانیوں، سورۃ الاحزاب، غزوہ احزاب، اللہ کی قسم تمہیں اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کا بہترین درس دے رہی ہے. سنیے گا، قرآن کہتا ہے جب ایمان والوں نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے عرب کے قبائل اکٹھے ہو کر آ گئے ہیں، گھبرائے نہیں. کیا کہنے لگے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس چیز کا ہمارے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول سچے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ان لشکروں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں بلکہ ان کا ایمان زیادہ ہو گیا. یہ وطن عزیز پاکستان آج 3 اطراف سے گرا ہوا ہے. کہنے والے تو جو مردی کہہ دیتے ہیں نا، کشمیر میں ظلم ہو گیا، انڈیا میں ظلم ہو گیا، پاکستانی فوج کہاں ہے، حملہ کیوں نہیں کرتی. یہ باتیں یہاں ایئر کنڈیشن، یہاں پر کلینوں کے اوپر بیٹھ کر سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. یاد رکھیے اس ملک کے دفاعی ادارے کوئی پاگلوں یا بے وقوفوں کے ہاتھوں میں نہیں. رب کائنات نے انہیں بڑے عالی دماغ دیے ہوئے ہیں. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کن حالات میں کس قسم کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احزاب میں میدان میں نکل کر دشمن کا مقابلہ نہیں کیا تھا. آج پاکستانی فوج بھی اپنی پالیسیاں چلا رہی ہے، یہاں بیٹھ کر پراکسی وار لڑی جا رہی ہے. ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. روس کے تنکے بکھر گئے، 48 ملک اکٹھے ہو کے آ گئے افغانستان، ذلیل ہو کے جوتے کھا کے گئے، اور فیس بک پر تصویریں لگ رہی ہیں. ایک افغانی بچہ امریکی فوجی ہاتھ ہلا رہا ہے اور اوپر بھلا کیا لکھا ہوا ہے. افغانی بچہ کہتا ہے بائے بائے کاکا سپاہی، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بتا دینا کہ افغانستان کا رخ نہ کرنا کیونکہ افغانستان میں مار خور بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ اللہ تعالیٰ نمونے دکھاتے ہیں. اور یاد رکھیے جس طرح میرے اللہ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی مدینہ میں بیٹھے ہوئے، میرے اللہ نے اس ملک کو بچانا ہے، میرے اللہ نے آج تک بچایا ہے اور یہ ملک قیامت تک محفوظ ہے انشاءاللہ. آگے چلیے. اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وہ جو نوجوان تھے نا اصحاب کہف، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی داستان آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں. وہ نوجوان تھے، ایمان والے تھے، رب کائنات نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا، اور ہدایت ایمان کے بغیر مل ہی نہیں سکتی. اور اسی طریقے سے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. جو لوگ ہدایت پانا چاہتے ہیں رب کائنات ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیتے ہیں. اور پھر سورہ محمد میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. وہ لوگ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے، رب کائنات ان کو ہدایت بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں اور ان کے دل میں اپنا ڈر اور اپنا خوف پیدا کر دیتے ہیں. اور پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن صرف ایک حدیث بیان کر کے موضوع کو مکمل کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. فرمایا جس انسان نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، زبان سے نہیں بلکہ دل سے. کیا مطلب؟ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کے قبروں کی پوجا نہیں کرنی، مزاروں پر جا کر ماتھے نہیں ٹیکنے. صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ کے حکم سے اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اور وہ میرے اور آپ جیسے گناہ گار ہوں گے. اور دوسری طرف صدیق کائنات ہوں گے، فاروق اعظم ہوں گے، عثمان غنی ہوں گے، حیدر کرار ہوں گے، بلال حبشی ہوں گے، ابو ذر غفاری ہوں گے، ابو ایوب انصاری ہوں گے، طلحہ ہوں گے، زبیر ہوں گے، اسید بن حدیر ہوں گے، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ ہوں گے. اپنی ایمانداری سے بتائیے کیا ہمارے اور ان کے ایمان میں کسی قسم کی کوئی مطابقت ہو سکتی ہے؟ اس لیے اول اور آخر یہی بات ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے ایمان بڑھے گا، اور جتنا زیادہ اللہ سے دور ہوں گے ایمان کم ہوگا. متقین کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کا ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے.